Inshallah, we will start in 2 minutes. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Inshallah, we will start in 2 minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wa sayyidil mursaleen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. سورة الجاثیہ سپارہ ہے 25واں 25 اور میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 22 اور 23 کی تلاوت کی ہے. گزشتہ جمعے کو بھی میں نے ان دونوں آیتوں کی مختصر سی تشریح کی تھی. چونکہ رکوع یہیں سے شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 22 سے، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، یہاں سے تو ہم یہاں سے ترجمہ کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کچھ اس کی مختصر سی تشریح پچھلے جمعے کو بیان کی تھی، جیسا ابھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے. ابتدا کرنے سے پہلے یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق اور عنایت سے ہم انشاءاللہ آج یہ سورہ جاثیہ کے آخری دونوں رکوع مکمل کر دیں گے. تو اس طرح یہ سورت مکمل ہو جائے گی، سورۃ الجاثیہ، اور 25واں سپارہ بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. زیادہ امکان یہ ہے کہ آئندہ جمعے پہلا روزہ بھی ہو جائے گا. میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، ایک اندازہ ہے کہ جمعرات کو شاید چاند رات ہو جائے اور جمعرات کی رات کو پھر تراویح پڑھیں اور جمعے کو پہلا روزہ ہو جائے. تو یہ رمضان المبارک تراویح اور افطار وغیرہ کی مصروفیات کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ آئندہ جمعے سے ہم اس سلسلے کو رمضان کی اختتام تک کنٹینیو نہ کر سکیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمت شامل حال رہی تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو
26ویں سپارے سورہ احقاف سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے یہ کرونا وائرس کی یہ وبا اس کو اللہ تعالی ختم فرما دے، اور ہم اپنی مسجد میں اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات اپنی اپنی مساجد میں اپنے فرائض ادا کر سکیں، اور دین کے کام جو مسجد سے سینٹر سے کرنے کے ہیں وہ کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین. آخری بات، رمضان المبارک کے دوران کیا کچھ ترتیب رہے گی، کیا کچھ پیش کیا جائے گا، انشاءاللہ رمضان المبارک سے پہلے اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی جائے گی، اور انشاءاللہ آپ اس کو فالو کرتے رہیں گے. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. سورہ جاسیہ آیت نمبر 22. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کام کا بدلہ دیا جائے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، پس کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پس اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے. افلا تذکرون، تو تم نصیحت کیوں قبول نہیں کرتے. یہ میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 22 اور 23 کا ترجمہ کیا. مختصری تشریح کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحم اس کا اظہار ہو. کفار جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان گناہوں کی سزا دے گا. یہ اللہ کا عدل ہے، اور مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، یہ اس کا فضل ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 23 کے اندر یہ فرما دیا، آیت نمبر 22 کے آخر میں ہی یہ بتا دیا. کیا بتا دیا؟ یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہر شخص کو اس کے کام کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب بعض دہریے اسلام، اللہ، رسول، مسلمانوں پر اعتراض کرنے والے بے دین اور دہریے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم کو پیدا کیا اور اس نے اس ظالم کو مظلوم پر یعنی کمزور اور مظلوم پر مسلط کر دیا. پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ظالم سے مظلوم کا انتقام نہیں لیتا، یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم ہے. یہ اعتراض کیا جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا مالک ہے، اور مالک اپنی ملک میں اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کرے، یہ اس کا ظلم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ارشاد فرما دیا ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے اس کے کسی کام کا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اور اللہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے، لوگوں سے سوال کیا جائے گا. پوچھ گچھ ان کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ بظاہر بھی ظلم جو ہے اگر ہم کو کہیں نظر آتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اس مقام پر ظالم جو ہے اس سے کوئی بدلہ لیا نہیں جا رہا یا اس سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے، تو دیکھیے
میں پھر اس بات کو یہ سارے قرآن کے دوران جہاں جہاں اس قسم کی آیات آئی ہیں آپ کو وضاحتاً بار بار صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کرتا آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام رکھا ہے، اور اس نظام کی یاد دہانی کرنے کے لیے، اس دن کی یاد دہانی کرنے کے لیے جس دن سب اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے اور اپنے اپنے اچھے برے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہوں گے، اکاؤنٹیبل ہوں گے، حساب کتاب کیا جائے گا، اسی کی یاد دہانی کے لیے جہاں پورے قرآن کے اندر بار بار ذکر آتا ہے، بار بار ذکر آتا ہے، ہمارے اور آپ کی یاد دہانی کے لیے نماز میں، ہر نماز میں پڑھی جانے والی سورت سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے میں جو آتا ہے مالک یوم الدین، ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ، روز جزا کا مالک ہے، اور یہ روز جزا مومن کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ میرا خیال کرتا ہے ایک دو جمعے پہلے بھی یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ تو چونکہ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی ظالم کو سزا دیتا ہے، بعض اوقات کوئی ظالم بچ بھی جاتا ہے تو ایک قبر سے لے کے حشر تک کا پھر اللہ کے سامنے حاضری کا ایک پورا نظام موجود ہے جو بنیادی عقائد کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کی دادرسی اور مظالم کے تدارک کا اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر بھی سلسلہ رکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی مظلوم اپنے اوپر ہونے والے کسی ظلم پر صبر کر لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں بے شمار اجر و ثواب رکھا ہے، اور اس کے اس صبر کا اللہ تبارک و تعالی اس کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین ریوارڈ عطا فرماتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو نظام ہے عدل کا، یہ نظام ہے جو اکاؤنٹیبلٹی کا، ہم اس کے اوپر کسی قسم کے شک و شبے کا اظہار نہ کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 23 میں، کیا پس تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ کیا؟ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل کسی کام کرنے کو نہیں چاہتا، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کسی کام کو یا کئی ایک کام کرنے کو دل چاہتا ہے، اور ہم کو علم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کام سے منع کیا ہے اور اس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم وہ کام کرتے ہیں اور اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل نہیں کرتے۔ تو ہمارا یہ عمل، آپ بتائیے کہ ان مواقع پر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اس کی باتوں کو مان رہے ہیں یا اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، اپنے نفس کی اطاعت اور اس کی اتباع کر رہے ہیں؟ ابھی تو تکلیف کے دن ہیں، کتنے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں اور فیملیز ہیں جو باقاعدہ ایک بالارادہ پلان بنا کے، نیت کے ساتھ کسی بھی ایسے کام کے، ایک مثال یہ سمجھ لیں کہ فلمیں دیکھنے جاتے ہیں سنیما، یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ اس کام سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بالارادہ اور بالنیت جاتے ہیں، تو یہ اپنی خواہش جو اندر سے ایک ابھر رہی ہے، اپنے نفس کی اتباع نہیں کر رہے، اپنے خواہش کے غلام نہیں بنے ہوئے، یا اپنی خواہشات کو انہوں نے اپنا معبود نہ بنا لیا، جس کو قرآن یہ آیت یہاں پر آیت نمبر 23 بیان کر رہی ہے۔ یہ تو میں نے ایک مثال اشارتاً آپ کو دے دی، بے شمار ایسے کام ہیں جن کو میں، آپ، ہم سب، ٹھیک ہے بشری کمزوری ہے،
ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے، اس کے باوجود چونکہ اندر سے نفس کا ایک ابھار ہوتا ہے، نفس کی ایک موٹیویشن اندر سے ہوتی ہے کہ یہ کام کر لو، ہم اس کام کو کر لیتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں کم اپنی خواہشات کے سامنے سر جھکاتے ہیں، زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکاتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کم کرتے ہیں، اندر کی خواہش اور نفس کی اتباع اور خواہشات کی تکمیل میں سر زیادہ جھکاتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں اللہ کے مقربین جو سراپا اطاعت خداوندی کے اندر ان کے دل اور ان کے قلب اور ان کا انر جو ہے وہ جھکا رہتا ہے، اور ایسے بھی ہیں کہ جو سراپا اپنی خواہشات کے غلام بنے ہیں، یعنی خواہشات کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں اپنے نفس کی اطاعت کی، اپنی خواہش کے آگے سر جھکا دیا، حالانکہ ان کو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام سے راضی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو آیت میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ سب سے بڑی مثال ابو جہل، ابو العلم اور ابو الحکم اس کی کنیت تھی، ایک بہت پڑھا لکھا اپنے وقت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقتوں میں مکہ کا پڑھا لکھا آدمی تھا۔ کیا آیت یہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی کہ اللہ نے اس کے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے متعلق علم تھا کہ اس کی روح کا جوہر نیکی اور پرہیزگاری کو قبول نہیں کرے گا، اور جب اس کو اختیار کیا جائے گا تو وہ ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو ہی اختیار کرے گا۔ اور جس شخص کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا کہ اس کی روح کا جوہر نیکی، تقوی اور اطاعت اور طہارت کو قبول کرے گا، وہ نہ صرف نیک ہوگا بلکہ دوسروں کو نیک بنائے گا، اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے ہر قسم کی مشقت، صعوبت اور تکلیف کو برداشت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق فیصلہ کی، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے نا۔ جس طرح کلاس روم کے اندر استاد کے علم میں ہوتا ہے، استاد نہ کسی کو فیل کرتا ہے جان بوجھ کے اور نہ جان بوجھ کے پاس کرتا ہے۔ استاد کے سامنے سارے طلباء، سارے اسٹوڈنٹس کا نقشہ کہ کون ہارڈ ورکنگ ہے، کون ٹائم کل کرنے کے لیے کلاس میں آیا ہے، اس کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ شخص تقوی اور ہدایت اختیار نہیں کرے گا، خواہ اس کے پاس علم ہی آ جائے۔ بے شمار ایسے ہیں آج کے دور میں بھی، نوبل پرائز ان کو ملا ہے لیکن گمراہ ہیں، بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہیں لیکن گمراہ ہیں۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اس کو اس کے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ اس کے کان پر مہر لگا دی یعنی اس کے کان کو ایسا کر دیا، ایسا بنا دیا کہ وہ وعظ اور نصیحت کو قبول نہیں کرتا، حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ اور دل پر مہر لگانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی توحید کے دلائل،
اس کی نشانیوں میں وہ شخص غور و تدبر اور فکر نہیں کرتا، اس کے احکام پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، حق کے پیغام کو قبول نہیں کرتا اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، اس کا مطلب یہ ہے جو دیکھنے کے اعتبار سے، یعنی جب پردہ سامنے آ گیا تو دیکھنے میں وہ پردہ مانے ہو گیا، یعنی پردے نے آنکھوں کو ڈھانپ لیا۔ حق قبول کرنے سے، حق کو دیکھنے سے آنکھیں قاصر، حق کو سننے سے کان قاصر، حق کو قبول کرنے سے دل قاصر۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف دعوت دیں تو وہ نہیں سنیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آپ ان کو اس حالت میں دیکھیں گے کہ وہ بظاہر آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور وہ حقیقت میں آپ کو بالکل نہیں دیکھ سکتے۔ تو کفار مکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا، انہوں نے کس کی طرف دیکھا؟ انہوں نے محمد بن عبداللہ کی طرف دیکھا، محمد الرسول اللہ کی طرف دیکھا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سنتے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا داعیہ ان کے دل کے اندر ڈال دیتے۔ اللہ اکبر۔ اسی بات کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 میں کیا فرمایا؟ وہاں پر بھی فرمایا، پہلے اس سے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ پھر آگے آیت نمبر 18 میں فرمایا سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن، یہ گونگے ہیں، عمیٌ، یہ اندھے ہیں، اور پھر وہاں فرما دیا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کی دلوں کے اوپر مہرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 23 جو ابھی میں نے پڑھی، ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اللہ نے ان کے کان پر، ان کے دل پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ یہ تو مختصراً ہم نے دوبارہ آیت نمبر 22 اور 23 کی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 24، 25 اور 26۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور انہوں نے کہا ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم اسی دنیا میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں صرف دہر، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو صرف دہر یعنی زمانہ ہلاک کرتا ہے، وما لہم بذالک من علم، حقیقت یہ ہے کہ انہیں اس بات کا کچھ علم نہیں ہے، انہم الا یظنون، وہ محض گمان کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی جوابی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو لے آؤ۔ اب اللہ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں قل، آپ فرما دیجئے اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اللہ ہی تم کو زندہ کرتا ہے، پھر وہی تم پر موت لائے گا، پھر وہی قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا، جس کے وقوع میں، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ ہو گیا ان کا ترجمہ۔
ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار مکہ کے قیامت اور حشر و نشر کے متعلق شبہات کو زائل فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے قیامت کا انکار کرتے ہوئے کہا یہی دنیا ہے، اسی دنیا میں ہم جیتے ہیں، اسی دنیا میں ہم مرتے ہیں۔ یہیں پیدا ہوئے، یہیں مر گئے۔ آخرت میں بعث بعد الموت، اس کا وہ لوگ انکار کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے، یعنی ہم یہاں پیدا ہوئے اس دنیا میں، جیے، زندگی بسر کی اور مر گئے۔ وما یہلکنا الا الدہر، دہر ہمیں یہ کہا کہ ہمیں صرف دہر زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ اس قول میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے خالق ہونے کا انکار کیا، جس طرح اس سے پہلے انہوں نے قیامت اور حشر و نشر کا انکار کیا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی کے خالق ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ دہر ایک معنی لیا دہر کا کہ زمانہ۔ اہل عرب کی یہ عادت ہے کہ وہ دہر کی مذمت کرتے ہیں، مصائب اور حوادث کی زمانے کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ طویل زمانے کو دہر کہتے ہیں، اور دنیا کی کل زندگی کو بھی دہر کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے کو برا کہنے اور اس کو سب و شتم کرنے سے، یعنی برا بھلا کہنے سے، گالیاں دینے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی ان حوادث اور مصائب کے فاعل کو برا نہ کہو۔ جب تم مصائب کے فاعل اور خالق کو برا کہو گے تو تمہارا یہ برا کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر واقع ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے ارادے کے موافق ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، نہ کہ دہر۔ حوادث کو لانے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دہر میں ہوں، خالق میں ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم دہر کو برا نہ کر، وَأَنَا الدَّهْرُ، دہر تو میں ہوں، خالق تو میں ہوں، یعنی میرے ہی ہاتھ میں رات اور دن کی گردش ہے۔ اور یہ کفار یہ کہہ رہے ہیں ما یہلکنا الا الدہر، بات سمجھ نہیں رہے، کہتے ہیں کہ دہر ہمیں، زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ تو زمانہ، دہر تو اللہ تبارک و تعالی ہے، زمانہ دن اور رات۔ زندگی جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو دہر کے اندر وقت کو گزارتا ہے، زمانے کے اندر، اور زمانہ یہ گردش ہے کہ رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، اور اس کا خالق کون ہے؟ دن اور رات کی گردش کو چلانے والا اور لانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ آپ نے پڑھا ہے نا قرآن میں، سورہ آل عمران میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب انا الدہر۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک اور حدیث بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جب ابن آدم کہتا ہے کہ اے دہر کی ناکامی، تو وہ مجھے اذیت پہنچاتا ہے، لہذا تم میں سے کوئی شخص یہ بات نہ کہے دہر کی ناکامی یا نامرادی، ایسی بات کوئی نہ کہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک میں دہر ہوں، میں خالق ہوں، دن اور رات کی گردش کو میں ہی چلاتا ہوں، جب چاہوں گا ان کو قبض کر لوں گا۔ جیسے لوگ
گفتگو کے دوران یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب ہے، زمانہ بڑا خراب ہے، اولاد ماں باپ کی تابعدار نہیں ہے، زمانہ بڑا خراب ہے، باہر نکلتے ہیں بچے، کوئی پتہ نہیں کس ماحول میں پڑھتے ہیں، کس ماحول میں جاتے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حالات خراب ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماحول خراب ہے، لیکن یہ کہنا کہ زمانہ خراب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خراب ہے۔ حالات کو لانے والا اب یہ کرونا وائرس جو ہے، اس کے بے شمار اسباب بیان کر رہے ہیں، سائنٹسٹ بھی بیان کر رہے ہیں، بایولوجسٹ جو ہیں وہ بھی بیان کر رہے ہیں، اور سوشل سائنٹسٹ وہ بھی اپنی رائے دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ کوئی طبقہ ایسا باقی نہیں رہا جس نے اس کے اوپر اپنی ماہرانہ رائے دی ہو یا نہ دی ہو۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے نہ دی ہو، سوائے میرے جیسے چند کم علم طالب علم کے۔ یعنی لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو بھی اس کے اسباب ہوں، اس کے پیچھے ان حالات کو لانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تمام اس کے ریزننگ کے باوجود بحیثیت مومن ہمیں یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ محض گمان کر رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے الہ ہونے کا انکار کر رہے ہیں، اس کی توحید کا انکار کر رہے ہیں، قیامت کے قائم ہونے کا انکار کر رہے ہیں، حشر نشر کا انکار کر رہے ہیں، اور حوادث اور نوازل کا اسناد دہر اور زمانے کی طرف کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ان کو اس کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ محض اپنے گمان سے کام لے رہے ہیں۔ اب یہ ہے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 25 میں، جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی جوابی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے ماں باپ کو، مرے ہوئے ماں باپ کو لے آؤ۔ یہ اعتراض کہ بھئی تم کہتے ہو قیامت قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دوبارہ سب زندہ کیے جائیں گے، اور اپنے نامہ اعمال، ان کے نامہ اعمال ان کے سامنے پیش ہوں گے، اور حساب کتاب ہوگا اور جواب دہ ہوں گے۔ ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو لے آؤ، یہ ایک پرانا اعتراض ہے۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کب فرمایا کہ تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کو اور تم کو یا جو سب مر جائیں ان کو میں زندہ کروں گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے۔ کون اللہ تبارک و تعالی؟ وہی اللہ جس نے ان کو سب سے پہلے پیدا فرمایا تھا، جب ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ کافر آیا تھا نا، آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، قال من یحیی العظام وہی رمیم، اللہ تبارک و تعالی نے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قل، اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہ ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جنہوں نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر پیدائش کو خوب جاننے والا ہے۔ ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، خالق کل شیء۔ اس انسان کا بھی خالق وہ ہے، جو خالق ہوتا ہے وہ مخلوق کو، وہ خلق کی ہوئی، پیدا کی ہوئی چیز کو اپنی خوب جانتا ہے۔ ماں اپنی اولاد کو خوب جانتی ہے، سب سے زیادہ جانتی ہے،
اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس بنی نوع انسان کا خالق ہے، خوب جانتا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ علیم۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذی احیاها لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر، بے شک جس ذات نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے وہی ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ اسی جاسیہ کی آخری آیت اس رکوع کی آخری آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ وہی تم کو زندہ کرتا ہے، وہی تم پر موت لائے گا، پھر قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کفار یہ کفار کے اعتراض جو پچھلے 1-2 آیتوں میں اعتراضات آئے ہیں اس کا جواب ہے کہ ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، انہوں نے کہا تھا ہم اسی دنیا میں مرتے اور جیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تم کو زندہ کرتا ہے، تمہارے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، تمہیں مارنے والا بھی موت ہے وہی ہے، تمہارے اوپر موت لانے والا بھی وہی ہے، اور قیامت کے دن وہ تم سب کو جمع کرے گا۔ یعنی والبعث بعد الموت کے اوپر، حشر و نشر کے اوپر، انسان کی پیدائش اور انسان کی موت کے اوپر بے شمار دلیل قرآن مجید میں، قرآن مجید کی ابتدا سے لے کے اب تک بے شمار جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہاں سے سورہ جاثیہ کا آخری رکوع ہے۔ اس آخری رکوع کے بعد یہ سورت بھی مکمل ہو جائے گی، اور الحمدللہ یہ سپارہ 25واں سپارہ بھی مکمل ہو جائے گا، اور رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ ہم 26واں سپارہ سورہ احقاف سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اب ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی حکومت ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست سخت خسارے میں ہوں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، آپ دیکھیں گے کہ ہر جماعت اس دن گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی، گری ہوئی ہوگی۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر جماعت کو اس کے صحیفہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا آج تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا لکھا ہوا ہے جو تمہارے متعلق حق بیان کر رہا ہے۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، تم جو کچھ بھی کرتے تھے ہم اس کو لکھتے رہتے تھے۔ ان آیات کا ترجمہ آیت نمبر 27 سے 29 تک۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اس دن باطل پرست سخت خسارے میں ہوں گے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ کسی بھی بزنس میں، کسی تجارت میں فائدہ تب ہوتا ہے جب انسان کی اصل پونجی، اصل رقم بھی باقی رہے، اور اس کے علاوہ اس کو مزید مال حاصل ہو جائے، یعنی پروفٹ حاصل ہو جائے۔ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حیات، زندگی، صحت، قوت بدن اور قوت عقل، یہ سینسز اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ ان سے کام لے کر وہ جنت اور اخروی نعمتوں کو حاصل کر لیں تو اس تجارت میں فائدہ ہے۔ اگر ان کی صحت اور بدن کی قوت اس جنت کو حاصل کرنے میں زائل بھی ہو گئی، اور اگر آخرت میں ان کو عذاب ملا تو ان کی تجارت خسارے میں ہے۔ اور اگر ایک شخص نے اپنی صحت، اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں لگائی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے وقت کو لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی ڈے اینڈ نائٹ صبح شام عبادت ہی کرتا رہا. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی اور قبر میں بھی اس کو آرام ملا اور حشر میں بھی اس کو کامیابی ملی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص نے پرافٹ کی، فائدے کی تجارت کی. آیت نمبر 28 میں فرمایا، آپ دیکھیں گے کہ ہر جماعت اس دن گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی. گھٹنوں کے بل بیٹھنا، جیسا کہ مجرم حاکم کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے، اس دن قیامت کے دن، ججمنٹ کے دن مومن بھی ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے. اور قیامت کا دن ایسا ہولناک، خوف اور دہشت والا دن ہوگا کہ لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اس بات کے منتظر ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا جانا ہے. اس میں ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خوف اور دہشت سے گھٹنوں کے بل بیٹھنا تو صرف کفار کے لائق ہے، کیونکہ مومن تو قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا. لیکن مومن بھی بیٹھے ہوں گے خوف اور دہشت کے ساتھ گھٹنوں کے بل، اور کافر بھی اسی طرح بیٹھے ہوں گے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن پہلے مرحلے میں خوف اور دہشت میں مومنین بھی کفار کے ساتھ شامل ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنی پرجلال آواز میں ارشاد فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے. کوئی دہشت اور وحشت خوف کی وجہ سے جواب نہیں دے پائے گا. اللہ تبارک و تعالی خود ہی فرمائیں گے، للہ الواحد القہار. اب جب یہ بات ہو جائے گی تو اب تک سارے مومن اور کافر ملے جلے بیٹھے ہوں گے، سب دہشت اور خوف میں. اب اللہ تبارک و تعالی اپنے اس اعلان کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اب اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے چھانٹی کر دو، گلے سڑے نکال دو، اچھے اچھے پکے پکے پھل الگ کر دو. یعنی مومنین الگ کر دو، کافر الگ کر دو. اب جب اس وقت چھانٹی ہو جائے گی، کفار الگ ہو جائیں گے، مومنین الگ ہو جائیں گے، تو اس وقت مومن مطمئن حالت میں بیٹھیں گے، کفار اسی طرح خوف اور وحشت کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو قرآن مجید میں بیان فرما دیا، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ. اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے جو ہنستے ہوئے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور اس دن بہت سے چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی. وہی لوگ کافر اور بدکار ہوں گے. اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ. اب چھانٹی ہو گئی، ہنستے مسکراتے چہرے مومنین کے چہرے الگ ہو گئے ہر امت کے، اور ہر امت کے کافر الگ ہو گئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قیامت کے دن 10 سال تک لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام پکار کر کہیں گے، اے میرے رب، میں اپنے نفس کے سوا تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا. 10 سال اسی طرح بیٹھیں گے. اور 10 سال وہ کیسا ہوگا؟ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا کے برابر. تو ایک سال کیسا، اس کی مسافت کیسی ہوگی؟
اور 10 سال کتنے دنوں کے ہوں گے؟ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ کعب احبار رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، قیامت کے دن دوزخ چنگھاڑ رہی ہوگی اور اس وقت ہر مقرب فرشتہ اور ہر نبی مرسل دو زانوں بیٹھا ہوا ہوگا، حتیٰ کہ خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے رب، آج میں تجھ سے اپنے نفس کے سوا کسی اور چیز کا سوال نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے، آج کے دن میں اپنے نفس کے سوا تجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، حتیٰ کہ میں آج تجھ سے اپنی ماں مریم کے متعلق بھی سوال نہیں کرتا، او اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایمان اور شرک اپنے رب کے سامنے گھٹنوں کے بھل بیٹھ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان سے فرمائے گا، جاؤ تم اور تمہارے اہل، جاؤ تم اور تمہارے اہل، یعنی اے ایمان، تم کو اپنانے والے، تمہیں قبول کرنے والے، تم اور تمہارے اہل جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ بیٹھنے کی کیفیت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے والوں کو ایک جگہ جمع فرمائے گا اور ان سے ارشاد فرمائے گا، اے مومنو، یہ تمہاری نیکیاں ہیں، میں نے ان کو تم سے قبول فرما لیا، سو ان کو لے لو۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے معبود، اب ہم ان نیکیوں کا کیا کریں گے؟ تو ہی ان نیکیوں کو لینے کا مستحق ہے، سو تو ہی لے لے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، میں ان نیکیوں کو کیا کروں گا؟ میں تمام نیکوں سے بڑھ کر نیک ہوں، تم ان نیکیوں کو گناہگاروں میں تقسیم کر دو۔ پھر وہ شخص اپنے ایک دوست سے ملے گا جس کے گناہ پہاڑوں کی طرح ہوں گے، وہ اپنی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں ان کو دے دے گا تو وہ بھی جنت کے مستحق ہو جائیں گے اور جنت میں داخلے والے ہو جائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، سب گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قیامت کا احوال ہے، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، سب امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوں گی۔ تو اس آیت کی، چھوٹی سی آیت کے ضمن میں مفسرین قرآن نے بے شمار واقعات جو ہے وہ یہاں بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ایک جگہ جمع فرمائے گا اور پھر ہر امت کے سامنے اس معبود کو لایا جائے گا جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتا تھا، پھر ان سب کو دوزخ میں داخل کر دے گا۔ ہر امت کے سامنے اس کے معبود کو لایا جائے گا۔ لوگ بعض اوقات افراد کو ایسا مانتے ہیں گویا وہ ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، بعض اپنے سیاسی لیڈروں کو جن کو وہ مانتے ہیں ان کی بالکل اسی طرح پوجا کرتے ہیں جیسے کسی بھگوان کی پوجا کی جاتی ہے۔ بعض اپنے مذہبی رہنما کو ایسا چاہتے ہیں جیسے گویا خدا کی چاہت کے مصداق۔ اسی طرح بعض
وہ حضرات جو کسی کی چاہت میں مبتلا ہوتے ہیں، بعضوں آئیڈیل شخصیات جن کی جو ہوتی، کسی نے مووی سٹارز کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، وہ ان کو ایسا فالو کرتے ہیں گویا وہ انہی کے معبود ہیں. گھروں میں، اپنے بیڈ رومز میں، اپنے ڈرائنگ رومز میں ان کی مختلف بچپن سے لے کے جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کے عہد کی تصاویر لگائے ہوئے ہوتے. یہ پوجا کے اور ان کی عبادت کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے یہی تمہارے معبود تھے، جاؤ ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ. موحدین باقی رہ جائیں گے، ان سے کہا جائے گا تم کس کے انتظار میں ہو؟ وہ کہیں گے ہم اپنے رب کے منتظر ہیں جس کی بن دیکھے ہم عبادت کرتے تھے. ان سے کہا جائے گا کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر ہمارا رب چاہے گا ہمیں اپنی پہچان کرا دے گا، ہم نے تو اپنے رب کو بن دیکھے مانا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان پر اپنی تجلی فرمائیں گے. اللہ کی تجلی کو دیکھ کے وہ سارے توحید پرست، اللہ کو ایک وحدہ لا شریک لہ ماننے والے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والے، وہ سب سجدے میں گر جائیں گے. پھر ان سے کہا جائے گا اے اہل توحید، اپنے سروں کو اٹھاؤ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے خود پر جنت کو واجب کر دیا ہے، اور میں نے تم میں سے ہر شخص کے بدلے ایک یہودی یا ایک نصرانی کو دوزخ میں داخل کر دیا ہے. اللہ اکبر. بے شمار واقعات ہیں. آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ ہمارا لکھا ہوا ہے جو تمہارے متعلق حق بیان کر رہا ہے، اور جو کچھ تم کرتے تھے اس دنیا میں ہم اس کو لکھتے رہتے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں، ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک تم پر نگہبانی کرنے والے مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، دائیں کاندھے پہ بائیں کاندھے پہ ایک ایک عمل کو. آپ تمام حضرات اپنے گھروں میں خواہ قرآن کھلا ہوا ہے اس کی آیت کی طرف دیکھ کے سن رہے ہیں، یا قرآن بند ہے یا سامنے موجود نہیں ہے، بہت توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہمارے ان سب کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور فرشتے لکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بولنے، پڑھنے اور سننے کو اخلاص کے ساتھ عبارت فرمائے، اخلاص کے ساتھ لکھ لے. اب آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 29 سے 32 تک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. پس جو لوگ ایمان لائے اور ان نیک عمل کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل فرما لے گا، یہی واضح کامیابی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے سامنے میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھیں، پس تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے، ہم محض گمان کرتے تھے اور ہم یقین کرنے والے نہ تھے. حقیقی کامیابی کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مومنین اور صالحین کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر دے گا. رحمت سے مراد اس کی جنت ہے، چونکہ جنت رحمت کا محل ہے اس لیے جنت پر رحم کا اطلاق فرما دیا.
اور یہی واضح کامیابی ہے. کیوں کہ اہل جنت کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار عطا کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دیدار سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں. یہ بتا دیا. آیت نمبر 30 میں کہا جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے اوپر میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی؟ پس تم لوگوں نے تکبر کیا، اور وہ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم لوگ مجرم تھے. اللہ اللہ تبارک و تعالی کافروں سے فرمائیں گے کیا تم پر میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھیں پس تم نے تکبر کیا، تم مجرم لوگ تھے؟ کیا تم تک میرا پیغام نہیں پہنچا تھا؟ اب ایک اعتراض یہ ہے، دنیا کے دور دراز ملکوں میں جہاں کسی زمانے میں اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اور ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت نہیں کی گئیں، تو ان کو ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ ان سے مواخذہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لے گی، اور یہ لوگ معذور اور مغفور ہیں. ایسا شخص کوئی جو مجنون ہے، حالت جنون میں ہے، یا اس نے ایسے سخت بڑھاپے میں اسلام کو پایا ہو اور انتہائی لاغری اور کمزوری کی بنیاد پہ احکام شرعیہ پر عمل نہ کر سکا ہو، یا جو شخص نابالغی کے زمانے سے بستر پر ہو اور آکسیجن پر زندہ ہو، اس کو نلکی سے غذا دی جا رہی ہو، مثال کے طور پہ فراغت بھی اس کی بستر پہ ہو، جو شخص گونگا ہو، بہرا ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے گا، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم ان کو اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک ان میں رسول نہ پہنچ جائیں. رسول سے مراد یہ ہے احکام شرعیہ کی تبلیغ. آج کے دور میں کسی شخص کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام حق نہیں پہنچا. آج جہاں دنیا کی آخری کونا ہے، جہاں یہ دنیا ختم ہو رہی ہے، اس کونے میں بھی اذان دی جا چکی ہے، نماز پڑھی جا چکی ہے. تو لہذا ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں، کسی اوقات میں، کسی وقت میں کوئی ایسا خطہ ہو جہاں کوئی مبلغ نہ پہنچا ہو، تبلیغ نہ پہنچی ہو، نبی نہ پہنچے ہوں. اس آیت کے تحت وہ تو معذور ہیں، ادروائز آج کے دور میں کوئی اس بات سے معذور نہیں. آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم یہ کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہم تو گمان کرتے تھے، یقین کرنے والے نہیں تھے. ان آیات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے متعلق کفار کے دو گروہ تھے. ایک تو کھلم کھلا قیامت کا منکر تھا، دوسرے گروہ کو قیامت کے واقع ہونے میں شک تھا. لیکن یہ دونوں جو ہے دونوں گروہ جہنمی ہیں. اب آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے تمام کاموں کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کا احاطہ کر لے گا، ان کو ڈھانپ لے گا. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ.
اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں اسی طرح فراموش کر دیں گے جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا، یہ سزا اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پس آج وہ اس دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان سے اللہ کی رضا جوئی طلب کی جائے گی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جو تمام جہانوں، تمام آسمانوں کا رب ہے اور زمینوں کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمان اور زمین میں کبریائی ہے، بڑائی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بے حد غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہا جائے گا آج تمہیں اسی طرح ہم فراموش کر دیں گے، بھول جائیں گے جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو فراموش کر دینے کی نسبت ہے اس کا معنی یہ ہے ہم تم کو دوزخ کے عذاب میں چھوڑ دیں گے اور تم کو بھولا بسرا بنا دیں گے، جس طرح تم نے دنیا میں اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور اس قیامت کے دن ہمارے ساتھ ملاقات کی کوئی تیاری نہیں کی تھی، تم اللہ اور اس کی توحید پر ایمان نہیں لائے تھے، تم نے اس دنیا کی کھیتی میں ہمیں بھول جانے کا بیج بویا تھا، آخرت میں بھی اس کا پل تم نے بھول کی صورت میں پا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم میں پھینک کر تمہیں فراموش کر دیا، تمہیں بھلا دیا، اور ان کی چیخ و پکار اور فریاد کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ جس طرح مومنین کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اسی طرح ان نافرمانوں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہی کے لیے ہیں تمام تعریفیں جو تمام آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، جہانوں کا رب ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں بڑائی ہے، وہ بہت غالب حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ ذوالجلال والاکرام ہر چیز کا رب ہے، تمام اجسام کا، تمام ذوات کا، تمام صفات کا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حمد کا مستحق نہیں، تو لہذا ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ہی کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، کیونکہ تمام چیزوں کا رب ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمام چیزیں اسی کی حمد کریں۔ اسی لیے فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں بڑائی ہے، یعنی اسی کے لیے عظمت ہے، اسی کے لیے قدرت ہے، ہر چیز پر اسی کا غلبہ ہے، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالی ہی کی عظمت کے آثار ہیں، اور اس کا غلبہ کائنات کی ہر چیز میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اس کی اطاعت کر رہی ہے، اس کے بنائے ہوئے نظام کے تحت کام کر رہی ہے۔ سورج، چاند، ستاروں کا طلوع ہونا، غروب ہونا، دن رات کا لگاتار ایک دوسرے کے بعد آنا، کھیتوں اور باغات میں پھل اور پھول کا نظام، انسانوں اور حیوانوں کی پیدائش، ان کی نشو و نما ایک مضبوط مقررہ اصول کے تحت، یہ سب باتیں ہم کو بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، ہر چیز اسی کی اطاعت کر رہی ہے، ہر چیز میں اسی کے حسن کا ظہور اور کمال ہے، تمام چیزیں غیر اختیاری طور پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں، اس کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، اس کی اطاعت کر رہی ہیں۔ تو اے انسانوں، تم بھی اپنے ارادے اور اختیار سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کرو، اس کی تسبیح پڑھو،
اس کی اطاعت کرو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے الحمدللہ ثم الحمدللہ 25واں سپارہ مکمل ہو گیا، اور سورہ جاثیہ جو 25ویں سپارے کی آخری سورت تھی وہ بھی مکمل ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر اور مستحکم سے مستحکم تر بنائے. اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں جو مہینہ بالکل ہمارے سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے، ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ، اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے اور اس کی فہم حاصل کرنے کی، انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ دوران رمضان بھی آپ کے ساتھ اسی طرح رابطہ رہے گا، اور اس کی ترتیب کیا ہوگی انشاءاللہ وہ 1-2 دن میں یہی آن لائن کے ذریعے آپ کو بیان کر دی جائے گی. تو انشاءاللہ آپ تمام حضرات وہ جو ضابطہ مقرر کیا جائے گا، جو اوقات کار سہولت کے ساتھ مقرر کیے جائیں گے، آپ ان کو سمجھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.